ایجنسیاں حکومتی عہدیداروں کے فون کیوں ریکارڈ کرتی ہیں؟ مبینہ آڈیو کا تعلق کس ایجنسی سے ہے؟ کون کس سے ملا؟ انصار عباسی کے کالم میں انکشاف۔ جنگ کے کالم نگار انصار عباسی نے اپنے کالم میں چند واقعات کا تذکرہ کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ ایجنسیاں حکومتی عہدیداروں کے فون ریکارڈ کرتی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کئی سال پہلے مجھ سے اس وقت کے ISI کے اسلام آباد کے سیکٹر کمانڈر نے رابطہ کیا اور کہا کہ مجھ سے DG ISI ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بالکل ضرور ملیں، لیکن یہ ملاقات یا تو میرے گھر میں ہو سکتی ہے یا کسی عوامی مقام پر یعنی ہوٹل وغیرہ میں۔ تھوڑی دیر بعد مجھے بتایا گیا کہ DG صاحب میرے گھر تشریف لائیں گے۔ ایسا ہی ہوا، لیکن جیسے ہی DG ISI ہمارے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے، سب سے پہلے انہوں نے اپنا موبائل فون ایک صوفے کی گدی کے نیچے دبا کر رکھ دیا اور ہم کچھ فاصلے پر دوسرے صوفے پر بیٹھ گئے۔ یعنی DG ISI کا اپنا فون بھی ٹریک ہو رہا تھا اور صوفے کی گدی کے نیچے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو بات کریں وہ ایجنسیاں ریکارڈ نہ کر سکیں۔ جب جنرل مشرف نے مارشل لاء لگایا تو انہوں نے اپنے پرانے دوست اور انکم ٹیکس کے اس وقت کے اعلیٰ آفیسر طارق عزیز کو اپنا پرنسپل سیکرٹری تعینات کیا۔ ایک بار طارق عزیز نے مجھے بتایا کہ مارشل لاء لگانے کے چند روز کے اندر ہی جنرل مشرف ان کے گھر ملاقات کے لیے آئے، لیکن ان کے گھر کے ڈرائنگ روم میں بات کرنے کے بجائے طارق عزیز کو گھر کے لان میں لے گئے اور وہاں بات کی اور یہ وضاحت کی کہ ایسا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کی بات چیت ایجنسیاں ریکارڈ نہ کر سکیں۔ ان واقعات کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ بتانا مقصود ہے کہ ایجنسیاں حکومت اور ریاست کے اہم ذمہ داروں کے فون ریکارڈ کرتی ہیں، ان پر نظر رکھتی ہیں۔ اس سلسلے میں آرمی چیف ہوں یا DG ISI یا DG IB، سب کے فون ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ کون کس سے ملتا ہے، کس سے بات کرتا ہے، یہ معلوم کرنا ایجنسیوں کے لیے ایک معمول ہے۔ عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کے ٹیلی فون کالز ایجنسیاں ریکارڈ کرتی ہیں، جس پر انہوں نے کہا جی بالکل، ISI اور IB ایسا کرتی ہے۔ پھر انہوں نے اس پر ایک لمبی وضاحت دی کہ ایجنسیوں کے لیے ایسا کرنا کیوں ضروری ہے۔ خان صاحب نے اس پر امریکہ کی بھی مثال دی اور بتایا کہ دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ حال ہی میں جب بشرا بی بی کی تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کے اہم رکن سے گفتگو کی مبینہ آڈیو سامنے آئی اور پھر میں نے عمران خان اور ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کی ایک اور مبینہ آڈیو کا ذکر کیا تو اس پر PTI سرپٹا گئی اور یہ سوال اٹھا دیا کہ ایجنسیاں کس قانون کے تحت وزیر اعظم کے فون ریکارڈ کرتی ہیں۔ TV چینلز کا بھلا ہو جنہوں نے تحریک انصاف کو عمران خان کا پرانا انٹرویو چلا کر یہ یاد دلایا کہ ایسا اگر ایجنسیاں کر رہی تھیں تو خان صاحب کی مرضی کے مطابق ہی کر رہی تھیں، بلکہ وہ ایجنسیوں کے اس کردار کو ضروری سمجھتے تھے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ ایجنسیوں کے اس کردار کا مقصد نیشنل سیکورٹی کا تحفظ کرنا ہے، نہ کہ کسی کو بلیک میل کرنا۔ جہاں تک بشرا بی بی کی مبینہ آڈیو کا ذکر ہے، اس کے متعلق مجھے ذرائع نے آگاہ کیا ہے کہ وہ آڈیو ریکارڈنگ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ونگ کے ذمہ دار کے لیپ ٹاپ سے ملی تھی۔ جہاں تک عمران خان اور ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کی مبینہ آڈیو کا تعلق ہے، جس کے بارے میں نے اپنے گزشتہ کالم میں ذکر کیا تھا، ہو سکتا ہے اب لیک ہی نہ ہو، کیونکہ ڈاکٹر شیر مزاری کی پریس کانفرنس نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے جس کا مبینہ آڈیو میں ذکر تھا۔ ڈاکٹر مزاری نے پریس کانفرنس میں دھمکی دی تھی کہ اگر عمران خان اور اعظم خان کی بات چیت کی آڈیو سامنے لائی گئی تو یہ سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہوگی، جس پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ہاں، یہ ابھی معلوم کرنا باقی ہے کہ اس مبینہ آڈیو کا تعلق کس ایجنسی سے ہے۔ اس ویڈیو سے اتنا ہی۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ YouTube چینل اور لائک کیجیے ہمارا Facebook پیج۔